ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام ذکر الہی میں مشغول تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اچانک اٹھ گئے اور اپنے بابا سے کہنے لگے، بابا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں ایک تخت پر بیٹھا ہوں، میرا لباس شاہی ہے اور میری سر پر تاج ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو زانوں بیٹھے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا، خاص کر اپنے بھائیوں سے، کہیں وہ حسد میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ تم ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اس دن تمہارے 11 بھائی، تمہارا باپ اور تمہاری ماں تمہیں سجدہ کریں گے۔ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو ان کی بیوی بلیہ سب کچھ سن رہی تھی۔ بلیہ نے صبح اٹھتے ہی یہ واقعہ زلفا اور لیہ کو بتایا کہ یعقوب نے اپنا جانشین یوسف کو چن لیا ہے۔ لیہ نے اسے پیغمبر خدا کا فیصلہ کہتے ہوئے تسلیم کر لیا، مگر زلفا اور بلیہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو خوب بہکایا۔ بلیہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کر کے انہیں یوسف کا خواب سنایا اور پھر انہیں یہ بتایا کہ وہ تم پر حکومت کرے گا۔ وہ آگ بگولا ہو گئے اور خواب کی تصدیق کرنے یوسف کے پاس چل دیے۔ یوسف اس وقت اپنی بہن کے ساتھ پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ یہودا نے خواب کے بارے میں استفسار کیا، تو یوسف نے کہا، میں اپنے بابا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جس پر یہودا نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر دوسرے بھائی نے روک دیا۔ یوسف کی بہن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یوسف نے بہن کو منع کیا کہ یہ بات بابا کو مت بتانا، میں نہیں چاہتا بابا بھائیوں سے خفا ہو جائیں۔ اتنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام گندم کی بوری لائے تو یوسف نے بتایا، بابا، میرے سارے بھائی میرے خواب کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سارا معاملہ سمجھ گئے، فوراً بلیہ کے پاس گئے اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ چغل خوری اور بدگوئی سے باز آ جاؤ، تم نے بھائیوں میں حسد کا بیج بویا ہے اور یوسف کے خلاف کینہ پیدا کیا ہے۔ وہ خاموش رہی اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم آئندہ سے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو فتان یعنی تمہارے آبائی وطن بھیج دوں گا۔ بلیہ نے معافی مانگی اور اپنی حرکتوں سے باز رہنے کا وعدہ کیا۔ ادھر تمام بھائی ایک الگ کمرے میں بیٹھے یوسف کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگے۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لیہ سے بات کر رہے تھے کہ میں اپنے تمام بیٹوں کو یکساں چاہتا ہوں۔ یوسف کے ساتھ میری محبت اللہ کی خاص کرم نوازی کی وجہ سے ہے۔ ادھر یہودا نے اپنے بھائیوں کو یہ منصوبہ دیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی اسے قتل کر دینا چاہیے۔ لاوی نے منع کیا اور انہیں اللہ کا خوف اور جہنم کی سزا یاد دلائی تو کہنے لگے، یوسف کو قتل کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے۔ لاوی کے سمجھانے پر وہ یوسف کو قتل کرنے کے منصوبے سے باز آ گئے اور کچھ پلان کرنے لگے کہ کسی طرح سے یوسف کو باپ سے دور کر دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ سب بھائی اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ سب بھائی اکٹھے ہو کر اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا جانے کی اجازت دے، اور پھر وہاں جا کر یوسف کو ٹھکانے لگا دیں گے، کہیں دور کسی کنویں میں پھینک دیں گے۔ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ یوسف علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ صحرا میں جانے سے بہت مزہ آتا ہے، صحرا میں کھیلنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ وہ راضی ہو گئے ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ بڑے بھائیوں نے باپ سے دوبارہ اجازت طلب کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ لیہ نے بھی اپنے بیٹوں کی حمایت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تشویش کا اظہار کیا کہ صحرا میں بھیڑیے ہوتے ہیں، مجھے تم پر اعتبار تو ہے لیکن بھیڑیوں پر اعتبار نہیں ہے۔